بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری عمر تقریباً 24 سال ہو چکی تھی۔ میں بلا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میری خوبصورتی میری خالہ کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری خالہ کی بیٹیاں میری نسبت کچھ کم پیاری تھی۔ میری خالہ کا بیٹا مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا دل اس سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا کیونکہ مجھے اپنی خالہ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس رشتے سے انکار میں نے اس لیے کیا کیونکہ اپنی خالہ کے گھر 15 سال رہ چکی تھی، لیکن میری خالہ مجھ سے ذرا محبت نہیں کرتی تھی۔ اپنی خالہ کا ایسا رویہ دیکھ کر میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ اللہ ہی تھا جو میری ہر بات سنتا تھا۔ میری خالہ اکثر اپنی بیٹیوں کے سامنے میری تعریفیں کیا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے سامنے وہ ہر وقت منہ بنائے رکھتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتی رہتی کہ میری شادی کسی مذہبی گھرانے میں ہو جائے اور مجھے کوئی نیک لڑکا مل جائے۔ میں اس دنیا کی حقیقت جان چکی تھی، یہاں کسی کے لیے جتنا مرضی کر لو کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد میں اپنی خالہ کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہی تھی اور انہی کے گھر میں رہ کر ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے میں جوان ہوتی جا رہی تھی، میری خالہ کا رویہ میرے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اب نرم لہجے میں میرے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ خالہ نے اب مجھ سے گھر کے کام کاج کروانا بھی چھڑوا دیے تھے۔ میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ اچانک میری خالہ کو کیا ہو گیا ہے۔ میری خالہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تیار ہو جاؤ، آج ہم نے بازار جانا ہے۔ میں حیران تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی میری خالہ میرے ساتھ بازار نہیں گئی۔ میں نے جلدی سے عبایا پہنا اور خالہ کے ساتھ بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بینک میں آج بہت زیادہ رش تھا، بازار میں بھی عورتوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ مجھے خالہ کا موڈ آج بہت زیادہ خوشگوار لگ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل آج بہت زیادہ اداس تھا۔ شاید مجھے میرے ماں باپ کی یاد ستا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اور میری خالہ بازار سے واپس آئے تو ہمارے گھر کے صحن میں ہم سے پہلے ہی ایک خاتون موجود تھی۔ میری خالہ اور وہ خاتون میرے رشتے کی باتیں کرنے لگے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی رشتے کروانے والی خاتون ہے۔ ابھی اس بات کو 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ میری خالہ مجھ سے کہنے لگی، آج اچھے سے تیار ہو جانا، تمہیں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے گھر آئیں گے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ میری خالہ بہت زور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ میری خالہ اب میری شادی کر کے رہیں گی۔ میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ لڑکا کیا کام کرتا ہے؟ خالہ کہنے لگی کہ وہ ایک مولوی ہے، مسجد میں امامت کرواتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل مطمئن ہو چکا تھا کیونکہ میں ایک ایسے لڑکے کی تلاش میں تھی۔ مجھے اب اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرا رشتہ اس مولوی کے ساتھ طے کر دیا گیا جس کا نام اکبر علی تھا۔ اکبر کے گھر والے بھی بہت مذہبی لوگ لگ رہے تھے۔ میں اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھی، یہاں تک کہ اکبر علی نے میری خالہ کو جہیز دینے سے بھی منع کر دیا تھا۔ میں اس بات سے بہت زیادہ خوش تھی کہ اب میری اس گھر سے جان چھوٹ جائے گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرا نکاح بہت سادگی سے طے ہوا تھا اور میں بیاہ کر اکبر علی کے گھر آ چکی تھی۔ میں نے ابھی تک اکبر علی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں صرف یہی جان کر خوش ہو گئی تھی کہ وہ ایک مذہبی لڑکا تھا۔ شکل و صورت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں اپنے شوہر کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ وہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری زبان سے نکلا، تم کون ہو؟ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں ہی تمہارا شوہر ہوں اور میرا نام اکبر علی ہے۔
میں شدید غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو اب کیا جواب دوں۔ میں اونچی آواز میں چیخنے لگی تھی۔ میری ایسی حالت دیکھ کر میرے شوہر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، میں نے تمہیں کوئی دھوکا نہیں دیا، تمہاری خالہ مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ مجھے اب ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ سب کچھ میری خالہ کا کیا دھرا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا مجھے تم سمجھ رہی ہو۔ جب میں نے تمہارے گھر رشتہ بھیجا تو تمہاری خالہ کو میرے بارے میں سب کچھ پتا تھا، اور تمہاری خالہ مجھے کئی بار دیکھ بھی چکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے شدید غصہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ میرا ایسا رویہ دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا تھا، اور میری بات سنتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد میرا شوہر کمرے میں واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ اب فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً سے جائے نماز بچھایا اور نماز ادا کرنے لگی۔ میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی خالہ کے گھر اب کبھی واپس نہیں جاؤں گی، چاہے میرے ساتھ جو کچھ مرضی ہو جائے۔ میں اب سارا دن اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی وہ مجھ سے ہم کلام ہوتا تھا۔ ایک روز میں گھر کے صحن میں بیٹھی کام کاج کر رہی تھی کہ میرا شوہر بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا شوہر ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ کیا غلط کیا ہے جو تم مجھ سے ایسا رویہ پیش آ رہی ہو۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے اس رویہ کی وجہ سے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہوں، کیونکہ میں ایک نیک انسان ہوں۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکا نہیں دیا۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو، یہاں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میں تمہاری وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹکنے لگا ہوں، یہاں تک کہ اب مجھ سے نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، تم میرے لیے جو کچھ مرضی کر لو، میں تمہیں کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ اس دن کے بعد سے اکبر علی نے میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اب مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اتنی لڑائی رہنے کے باوجود مولوی صاحب میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، مگر پھر بھی وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ شاید عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے اس سے محبت نہیں ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ اس مولوی صاحب نے میری ساری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی مولوی سے اس کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ ایسے حالات دیکھ کر میں اکثر اوقات رو دیا کرتی تھی۔ مجھے مولوی صاحب سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ اکبر علی میرے اس رویے کو برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اف تک نہیں کہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اس بات پر نہیں مانتا تھا کہ میں ساری زندگی ایسے شخص کے ساتھ گزار دوں۔ اس لیے میں نے مولوی صاحب سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک روز موقع پاتے ہی میں نے اکبر علی سے کہہ دیا، میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ میری غلطی ہونے کے باوجود اکبر علی مجھ سے کہنے لگے، مجھے معاف کر دینا۔ اس کے بعد اکبر علی نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں نے تمہاری ہر خطا معاف کر دی ہے، تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر میں اس کے گھر سے نکل آئی۔ اس کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے میں بہت دیر تک روتی رہی، کیونکہ اکبر علی دل کا بہت اچھا تھا۔ میں نے اکبر کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، مجھے بار بار اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ اکبر کی زندگی بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی، لیکن اس اللہ کے نیک بندے نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ انہی دنوں میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
اور ایک ماسٹر کے ساتھ میں نے اپنی شادی کر لی۔ لیکن کچھ ہی دن گزرے کہ ماسٹر صاحب میرے ساتھ جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ تم تو اچھی عورت نہیں ہو۔ وہ مجھے اب ہر وقت مولوی صاحب کے طعنے دیا کرتے کہ اگر تم اتنی اچھی ہوتی تو مولوی صاحب تمہیں اپنے گھر سے کبھی نہ نکالتا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں ماسٹر صاحب سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ لڑائی اب ہمارا معمول بن چکی تھی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جس دن ہمارے درمیان جھگڑا نہ ہوتا۔ میں نے ماسٹر صاحب کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ اب میں نے 4 شادیاں کر لی تھی، لیکن پھر بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ شاید مجھے اس بات کی سزا مل رہی تھی جو میں نے اکبر علی کے ساتھ کیا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اکبر علی سے جا کر معافی مانگوں۔ جیسے ہی میں اکبر علی کے گھر پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ اکبر علی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے پاس اب سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں کروں گا جب تک بندہ خود اپنے حقوق معاف نہ کرے۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اکبر علی کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں نے اس کا دل دکھایا تھا۔ اس کی سزا مجھے اس دنیا میں مل رہی تھی۔ اب میں ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتی رہتی کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے اور میری بخشش ہو جائے۔ دوستو، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔